لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا. گزشتہ جمعہ ہندوستان کے اعتبار سے ایک بڑا حادثہ جسے کہا جائے حادثاتی دور جس سے مسلم قوم گزر رہی ہے، اس کا تذکرہ مختصراً کیا گیا تھا، جسے ہم ارتداد کہتے ہیں، ارتداد کی لہر کہ مسلم خاص کر کے بچیاں جو مرتد ہو رہی ہیں ان کی وجوہات کیا ہے، ارتداد سے، غیر مسلم ہونے سے، مرتد ہونے سے اپنی اولاد کو کیسے بچایا جائے. اس فکر کے لیے پورے ہندوستان کے اندر ایک مہم چل رہی ہے، کوششیں ہو رہی ہیں تاکہ کسی طریقے سے ہم ساری مصروفیات کے باوجود، سارے کام کاج کے باوجود، تعلیم کے ساتھ نوکری اور دیگر ذرائع کو اختیار کرتے ہوئے کس طریقے سے ہم اسے روک سکتے ہیں، اس خطرے سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اپنی اولاد کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو کس طریقے سے بچا سکتے ہیں، اس کی فکر پورے ہندوستان میں چل رہی ہے. یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کے فکر کرنے سے یا کسی چیز کے بارے میں سوچنے سے، منصوبہ بنانے سے اللہ تبارک و تعالی اس کو عملی شکل میں نافذ نہیں کرتا. اللہ کی قدرت ہے، اللہ جو چاہے کرے، لیکن اس کے باوجود انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا تو اسے اختیار دیا، اسے کام دیا اور کام کے کرنے کے بعد اس کے نتائج مرتب کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا کہ تم کرو گے تو ایسا ہوگا، نہیں کرو گے تو نہیں ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے قرآن کریم کے اندر. اللہ تعالی نے جو تصور مسلم قوم کو دیا وہ تصور پڑھنے کا دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی تصور دیا کہ جس کے اوپر ہم وحی نازل کر رہے ہیں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، قرآن نازل کیا جا رہا ہے، اللہ کے علوم کو دنیا کے اندر اتارا جا رہا ہے. جو ذریعہ بن رہے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا کیا مقصد ہے، آپ کے اس دنیا کے اندر بھیجنے کا کیا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا
منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ. فرمایا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی قوم کے اندر بھیجا جو قوم پڑھنا نہیں جانتی تھی، اور آپ خود رسول امی ہیں، آپ کو بھی پڑھنا نہیں آتا تھا. پھر آپ کی پیدائش کا کیا مقصد ہے، بھیجنے کا کیا مقصد ہے؟ قرآن کریم نے بتایا کہ ایک مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور دوسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، تربیت کریں، تزکیہ کریں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور جو کتاب نازل ہو رہی ہے، جو قرآن اتارا جا رہا ہے، اس کی تعلیم دیں، اس کی حکمت بتائیں، اور حکمت کے ذریعے سے قرآن کریم کی تعلیم دیں. یہ تین مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا بتایا: تلاوت قرآن، اور دوسرے اس قرآن کی تعلیم دینا، معنی بتانا، مفہوم بتانا، اس کی تشریح بتانا. اور ایک مقصد بتایا وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرنا، تربیت کرنا، اندرونی کیفیت کو قرآن کے ڈھانچے میں، سانچے میں ڈھالنا. آج دنیا کا اگر ہم نظارہ کریں، دنیا کو دیکھیں، اپنی قوم کو دیکھیں، مسلم قوم کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے بھیجے گئے، جو مقصد ختم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، آپ کی وفات ہو گئی. آپ نے اپنی ذمہ داری کو جس قوم کے کندھے کے اوپر رکھا تھا، وہ قوم ہم اور آپ ہیں. ہم ابھی باحیات ہیں، ہم اس ذمہ داری کے بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہیں. اب آنکھیں بند کر لیں یا آنکھیں کھلی رکھیں، سوالات سے ہم بچ نہیں سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گرفت سے ہم بچ نہیں سکتے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے، میں نے گزشتہ جمعہ کے خطبے کے درمیان تلاوت کی تھی. اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا تذکرہ کیا، قالت الاعراب آمنا، کچھ دیہاتیوں کا تذکرہ کیا. ان لوگوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات پیش کی کہ ہم ایمان لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل کی کہ آپ اس قوم کو بتائیں کہ تم نے ایمان قبول نہیں کیا، ولیکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ایمان ایک الگ چیز ہے اور اسلام الگ چیز ہے. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ دل سے یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جتنے انبیاء دنیا کے اندر آئے سارے انبیاء برحق تھے. قیامت قائم ہوگی، موت آئے گی، مرنے کے بعد کی زندگی ہوگی، میدان حشر میں اٹھایا جائے گا، سوال و جواب ہوگا، جنت و جہنم ہوگا. یہ ہے ایمان. اسلام کیا ہے؟ نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، حج ادا کر دینا، زکوٰۃ ادا کر دینا، سارے اعمال جو شریعت کے اندر بیان کیے گئے ہیں اسے اسلام کہا جاتا ہے. جب ان دیہاتیوں نے اپنے ایمان کا تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اقرار نہیں کیا، انکار کر دیا. کہا تم یہ کہو ایمان لائے، ایسا مت کہو، ولیکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو ہم اسلام لے کر آئے ہیں. یعنی اسلام اگر یہ اعمال دکھ رہے ہیں لیکن ایمان کا وہ تعلق جو قلب اور جوارح سے ہونا چاہیے، جو دکھنا چاہیے، جس کے اوپر پورا یقین ہونا چاہیے، اگر وہ یقین نہیں ہے تو نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بشارت نہیں ملنے والی ہے کہ جس شخص نے کہہ دیا ہم ایمان لے آئے وہ جنت کے اندر چلے جائیں گے، نجات نہیں ملنے والی ہے. تو آج اگر دنیا کا نظارہ کر لیا جائے، ہم اور آپ اگر اس آیت کے سامنے اپنے آپ کو رکھ لیں اور یہ دیکھیں کہ ہم مومن ہیں، تو کہیں سے ہم مومن نظر نہیں آئیں گے. ہم اسلام لانے والے ہیں، اسلام کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، لیکن ایمان کے مطابق عمل کرنے والے نہیں. اپنے آپ کو ڈھال دینا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 3 مقاصد میں دنیا کے اندر 2 مقصد رہ گیا ہے. ایک مقصد چھوٹ گیا، اور اس ایک مقصد کے چھوٹنے کی وجہ سے
دنیا کے اندر جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا تھا ہم اس مقصد کو فوت کرتے ہیں. ہم قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن اندرونی کیفیت کو بدل دیا جائے یہ نظام کہیں نہیں رہا. آپ مدارس کا سروے کریں، آپ دیگر اداروں کا سروے کر لیں، تعلیم ہر جگہ باقی ہے، تربیت کا نظام کہیں باقی نہیں رہا. تربیت کے لیے چاہیے جوڑ، ایک دوسرے سے جڑنا، اولاد اپنے والدین سے جڑی ہوئی ہو، والدین اپنے اولاد سے جڑے ہوئے ہوں، تربیت ہو. تعلیم کے لیے وقت چاہیے، دماغ چاہیے. آپ کو کسی نے بتا دیا ایسے کرنا ہے، تعلیم ہو گئی، لیکن عملی طور پر اسے بتانا یہ تربیت ہوتا ہے. یہ بتانے والے نہ والدین رہے نہ اساتذہ. بالکل نظام بدل دیا گیا. یہ تاثر دیا گیا کہ تعلیم کے لیے کچھ وقت متعین کیا جائے گا، اساتذہ اتنے وقت ادارے میں رہیں گے، اسٹوڈنٹ اور طالب علم کے پاس اتنے وقت تک رہیں گے. کیا کریں گے؟ انہیں تعلیم دیں گے، انہیں پڑھائیں گے. پڑھانے سے جو مقصد حاصل ہونے والا ہے وہ ہے تزکیہ. وہی زکیہم جو قرآن کریم نے بتایا وہ چھوٹ جا رہا ہے. اور دوسری بات، قرآن کریم صرف مردوں کے لیے نازل نہیں کیا گیا ہے. اسلامی شریعت جو ہے وہ صرف مردوں کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے، عورتوں کے لیے بھی نازل ہوئی ہے. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا، وہاں پر مرد عورت دونوں مخاطب ہیں. لیکن اب کا جو تعلیمی نظام ہے، جو تربیتی نظام جس درجے میں بھی ہے، اجتماع کی شکل میں، تبلیغ کی شکل میں، درس قرآن کی شکل میں، درس حدیث کی شکل میں، جلسہ جلوس کی شکل میں، جس شکل میں بھی ہم جانتے ہوں، وہ مخصوص کر دیا گیا ہے. ان جگہوں پر، ان اجتماعات کے اندر، ان اداروں کے اندر صرف مرد آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کی جو ذمہ داری رکھی ہے وہ خانہ بنانا، یعنی گھر بنانا، اولاد کو پیدا کرنا، اولاد کی ضروریات کی تکمیل کرنا. اور اسلام نے تصور دیا کہ عورت کی گود اس بچے کے لیے جو اس کے بطن سے پیدا ہوا پہلا مدرسہ، پہلی درسگاہ. اور ہم نے درس و تدریس کے جتنے مواقع ہیں ان مواقع کو محدود کر دیا ہے مرد کے لیے. عورت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو پیدا ہو رہا ہے اس کی ضرورت کیا ہے. اگر کسی حد تک کچھ پتہ چلا تو اسے بتایا جاتا ہے کہ تم بھی کچھ مال کماؤ، تم بھی فلاں چیز پڑھو، خود کفیل ہو جاؤ کہ اگر تمہارا شوہر نکما اور ناکارہ بن گیا تو تمہارا گھر کیسے چلے گا. اسے نسل چلانے کی ذمہ داری دی گئی تھی. اسے بتایا گیا کہ تمہاری ذمہ داری گھر کو چلانا ہے. ضرورت کے تحت اسلام کسی چیز کی روک نہیں لگاتا. صحابیات میں بہت ساری صحابیات ایسی ہیں جو تجارت کیا کرتی تھیں. خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. بے شمار روایتیں ہیں. ان کی اہلیہ تجارت کرتی تھی، خوشبو کا کاروبار کرتی تھی. آ کر سوال کیا کہ کیا میں اپنی آمدنی، ایک سوال یہ کیا تھا کیا میں اپنے مال سے نکلی ہوئی زکات اپنے شوہر کو دے سکتی ہوں؟ آپ نے انکار کیا. کہا کیا میں اپنا پیسہ، اپنی اولاد اپنے شوہر پر خرچ کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت زیادہ ثواب اس پر ملنے والا ہے. تجارت کرتی تھی. خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ڈاکٹر تھی، طبیبہ تھی، استاذ بھی تھی، محدثہ تھی، فقیہہ تھی. آپ غزوات کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، مرہم پٹی کرنے کے لیے عورتوں کو لے جایا جاتا تھا. یعنی اس فن میں ماہر تھی. تجارت، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عرب کی مشہور تاجرہ تھی، بڑی ہونہار تھی. کسی چیز پر روک نہیں لگایا گیا لیکن حد بندی کی گئی ہے. کیسے کیا جائے گا،
تعلیم کیسے حاصل کی جائے گی، کتنا حاصل کی جائے گی، کیوں حاصل کی جائے گی، کمایا کیوں جائے گا، کتنا کمایا جائے گا، کہاں خرچ کیا جائے گا، یہ سارے حدود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے۔ اگر ان حدود کی پابندی نہیں کی گئی، نہیں معلوم کیا گیا کیوں پڑھا جائے گا، کیوں کمایا جائے گا، کتنا پڑھایا جائے گا، کتنا کمایا جائے گا، کہاں خرچ کیا جائے گا، تو ابتداء تو آنی ہی ہے، راہ راستہ تو بھٹکنا ہی ہے۔ وہ علم جس پر لگام نہ ہو، جس کے راستے نہ بتائے گئے ہوں، جس کے حدود نہ بتائے گئے ہوں، وہ عقل کے اندر گھس کر، دماغ کے اندر گھس کر فتنہ ہی پھیلا سکتا ہے، وہ صراط مستقیم پر آپ کو نہیں لا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صرف تعلیم نہیں دی، تربیت کیا۔ میں نے بارہا بتایا ہے، ایک صحابی آئے، انصاری صحابی، ریشم کا لباس پہنے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دینے کے بجائے رخ پھیر لیا، چہرہ۔ انہوں نے سوچا کہ اب سے پہلے جب میں آیا کرتا تھا، سلام کرتا تھا، تو آپ خوشی سے اس کا جواب دیا کرتے تھے، آج میں آیا ہوں، سلام کیا ہوں، کیا چیز بدل گئی، کیا تبدیلی آ گئی جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا؟ انہوں نے دیکھا کہ اب سے پہلے میں نے ریشم کا لباس نہیں پہنا تھا، کچھ سوال نہیں کیا، کچھ پوچھا نہیں، کسی سے کچھ کہا نہیں، مجلس سے اٹھے، گھر گئے، تنور جل رہا تھا، اپنا کپڑا نکالا، آگ میں ڈال دیا، دوسرا کپڑا پہنا، پھر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹھہر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا، آپ نے مسکرا کر جواب دیا اور پوچھا کپڑا کیا ہوا؟ کہا تنور میں ڈال دیا، کہا اپنے بیوی کو دے دیتے۔ صحابی نے جو جواب دیا اس جواب پر آپ توجہ دیں، فرمایا کہ جس کپڑے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مجھ سے پھر جائے، آپ ناراض ہو جائیں، وہ کپڑا دنیا کے اندر باقی رہے، مجھے گوارا نہیں تھا، میرے بیوی کے جو پہننا جائز تھا مجھے پتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کپڑے کی وجہ سے تکلیف ہوئی تھی وہ کپڑا دنیا کے اندر رہے، ایسا میں نے گوارا نہیں کیا۔ یہ تربیت کا الگ انداز ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کو روک دیا کرتے تھے، بعض کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ میں نے ایک بات بتایا تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹے صحابی ہیں، کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر آئے، بائیں ہاتھ سے اٹھا کر کھانا چاہا، آپ نے کہا رکو، تمام صحابہ کو روک دیا۔ کھانے کا جو پہلے نظم ہوا کرتا تھا، ایک دسترخوان، ایک پلیٹ یا کوئی بھی برتن جس کے اندر سے ہر آدمی اٹھا کر کھاتا تھا، آپ نے سب کو روک دیا اور کہا کہ سنو، کھانے کا ایک طریقہ ہے، جب تم دسترخوان پر بیٹھو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ تربیت کا انداز ہے، کہنا پڑا صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر ہیں، انہیں جب تک کہا نہیں جائے گا، بتایا نہیں جائے گا، تب تک انہیں سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اس واسطے انہیں مخاطب کیا اور تمام صحابہ کو مخاطب کیا اور کہا کہ اپنے سامنے سے کھائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھائیں، سیدھے ہاتھ سے کھائیں۔ یہ تربیت ہے، تعلیم نہیں ہے۔ آپ لگ کر تربیت کیا کرتے تھے۔ شب قدر کی فضیلت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے منبر پر آ کر بتایا کہ میں شب قدر کا دن بتانے کے لیے آ رہا تھا، شب قدر کا دن بتانے کے لیے آ رہا تھا، لیکن دو صحابی کی لڑائی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کے تعین کو اٹھا لیا۔ آپ روایتیں اٹھا کر دیکھیں، بعض صحابی فرماتے ہیں آپ نے فرمایا تھا کہ 23ویں شب قدر ہے، کہاں سے بتایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ تربیت کا الگ انداز ہے کہ اتنی فضیلت کی رات جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو بڑی تمناؤں کے بعد ملی تھی، آرزوؤں کے بعد ملی تھی، جس ایک رات کی فضیلت 1000 راتوں سے افضل ہے، جس کی تعین ہو چکی تھی، بتایا جا چکا تھا کہ فلاں رات شب قدر ہے، لڑائی اور جھگڑے کی نحوست کی بنیاد پر اس کی تعین کو اٹھا لیا گیا۔ یہ درس اور تصور دیا تربیت کی بنیاد پر کہ لڑائی جھگڑا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ تربیت ہے۔ لیکن وہ انداز، وہ طریقہ کار آج ہمارے پاس ختم ہو گیا بالکل۔ آج آپ 20 سال 25 سال 30 سال پہلے کا ماحول اٹھا کر دیکھیں، گاؤں کا کوئی آدمی، محلے کا کوئی بچہ شرارت کرتے ہوئے اتنا ڈرتا تھا جس طریقے سے چور چوری کرتے ہوئے کیمرے سے ڈرتا ہے۔ حالانکہ اس بچے کا باپ گھر پہ نہیں ہوتا تھا، وہ کہیں دوسرے جگہ پر کمانے کے لیے گیا،
اس کا چچا وہاں نہیں ہے، اسے پتا ہے کہ محلے کا کوئی آدمی غلطی کرتے ہوئے مجھے دیکھے گا تو کان مروڑے گا، پچ کر مارے گا، اور پھر یہ شکایت میرے گھر تک جائے گی۔ یعنی ایک بار مار کھانے کے بعد میں بچنے والا نہیں ہوں، جب تک اس غلطی سے میں توبہ نہیں کر لوں گا بچنے والا نہیں ہوں۔ آج ماحول بدل گیا، میری اولاد غلطی کرے، کوئی شکایت کر کے دیکھے، میں الزام اس پر لگا دوں۔ تو دونوں کا تناسب دیکھیں، دونوں کو آمنے سامنے رکھیں، 30 سال کے ماحول کو سامنے رکھیں، اب کے ماحول کو سامنے رکھیں، اور تربیت کے طریقہ کار کا بدلتا ہوا دیکھیں، اور دیکھیں کہ کتنی برائیاں جنم لینے لگی۔ علم پہلے کم تھا، محلے میں کوئی 1-2 پڑھا لکھا ہوا ملتا تھا، لیکن تربیت کا یوں انداز تھا کہ ہر شخص، ہر عورت، ہر مرد، ہر بچہ، ہر جوان ایک دوسرے کے لیے تربیت گاہ بنا ہوا تھا۔ کوئی برائی کرنا چاہے برائی نہیں کر پاتا تھا، ہر شخص تربیت کرتا تھا، لیکن وہ نظم بدل دیا گیا۔ کوئی لیکچرر ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی استاذ ہے، درسگاہ میں درس دے رہا ہے، درسگاہ سے نکلنے کے بعد آپ ناچیں، اس استاذ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اسے تعلیم کی فیس دی جا رہی ہے، اسے متعین کیا گیا ہے کہ پڑھانے کی یہ فیس ہے۔ جس شخص کو کہا جائے گا کہ تعلیم کی یہ فیس ہے، یہ لیکچرشپ کی یہ تنخواہ ہے، وہ صرف لیکچر دے گا، وہ صرف پڑھائے گا، تربیت نہیں دے گا، کیونکہ آپ نے خود بتایا ہے کہ میرے بچے کو آپ ٹیوشن پڑھائیں، یہ اس کی فیس ہے، آپ نے متعین کر دیا۔ پڑھائیں، لیں، وہ پڑھا رہا، لے رہا، جا رہا۔ آپ کی اولاد کو علم تو آ رہا ہے، چونکہ آپ نے تربیت کے لیے نہ کہا، نہ کچھ دیا، نہ کچھ علاقے کے اندر، محلے کے اندر ماحول پیدا کیا، اس سے آپ کا تربیت اس طریقے سے اٹھا لی جا رہی ہے کہ علم کے ساتھ شیطانیت بچوں کے نس میں، رگ رگ میں گھستی چلی جا رہی ہے۔ اور جہاں تعلیم کا نظم ہے، میں نے پہلے بتایا تھا، وہاں عورتوں کی تعلیم کا یا تربیت کا کوئی نظم نہیں۔ یہ مسجد ہے، آپ کو بتایا جا رہا کہ بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، لیکن ہو کون رہی ہیں بچیاں؟ انہیں پتہ ہی نہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کیا بولا جا رہا ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ جو مرتد ہو رہی ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے، جو نکل رہی ہیں کالجوں میں، جو محلے سے نکل رہی ہیں، جو اسلام سے خارج ہو جا رہی ہیں، انہیں نہیں پتہ۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، باپ کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ اپنی اولاد سے گفتگو کرے، اسے سمجھائے گی۔ باپ تھکا ہارا ہے، اسے کیا چاہیے؟ کھانا چاہیے، سونا چاہیے، کھانا سو۔ اجتماعات کے اندر کوئی بھی جلسہ لے لیں، کوئی اجتماع لے لیں، آپ کسی بھی جماعت کا لے لیں، کسی بھی جماعت کا، سیرت النبی کے جلسے ہوں گے ربیع الاول کے اندر، کہیں خواتین کا رد نہیں ہوتا، انہیں بتایا نہیں جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواتین سے کیا تعلق رہا، تربیت کا کیا طریقہ کار، نہیں بتایا جاتا۔ قرآن نے کئی خواتین کو مخاطب کیا ہے، انہیں کیا کہا ہے، کسی جلسے کے اندر بتایا جائے، نہیں بتایا جاتا۔ اگر کہیں خدا نخواستہ، اگر کہیں نظم ہوتا بھی ہے تو چونکہ کثیر تعداد میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ مرد ہوتے ہیں، اس واسطے موضوعات وہ متعین کیے جاتے ہیں جو مردوں کے کام کی چیزیں ہوں، عورتوں کے مسائل کو نہیں بتاتے۔ طلاق اور نکاح کے مسائل مرد کو بتائے جاتے ہیں، لیکن ناراضگی بیوی کی بنیاد پر ہوتی ہے، شوہر اس واسطے طلاق دیتا ہے، بیوی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس بنیاد پر میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو سکتا ہے۔ اگر اسے بتایا جاتا، اگر اسے سمجھایا جاتا تو وہ اپنے شوہر کو ناراض ہی نہیں کرتی۔ اگر اسے حقوق بتائے جاتے کہ ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں، اولاد کے حقوق ہوتے ہیں، تو میں ماں کیوں بنایا گیا، عورت کیوں بنایا گیا، وہ ذمہ داری کیوں دی گئی، اسے اگر یہ بتایا جاتا کہ بہن کی ذمہ داری بھائی کے اوپر ہوتی ہے، بیٹے کی ذمہ داری، بیٹی کی ذمہ داری باپ کے اوپر ہوتی ہے، اگر اسے بتایا جاتا بیوی کی ذمہ داری شوہر کے اوپر ہوتی ہے، تو وہ کمانے کیوں جاتی ہے، وہ کیوں گھر سے در در کے ٹھوکریں کھاتی ہوئی نکلتی ہے؟ اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ جب شوہر نہیں کمانا چاہتا تو اسے بتاتا ہے تم کماؤ، تمہارے پکڑنے سے کیا فائدہ۔ میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا کہ جو گود مدرسہ ہو، جو گود درسگاہ ہو، اس کے پاس علم مرد سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر مرد انجینئر ہے تو اس سے اور اوپر کی ڈگری اسے ملنی چاہیے، کیوں؟ وہاں سے نسل چلے گی، مرد سے نسل نہیں چلنے والی ہے۔ تربیتی نسل جو چلنے والی ہے وہ مرد سے نہیں چلنے والی ہے، عورت سے چلنے والی ہے۔ اسے بہت زیادہ پڑھایا جائے، اتنا زیادہ پڑھایا جائے، اتنا زیادہ پڑھایا جائے، لیکن اس کے دماغ کو کنٹرول کریں۔
مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوام کے لفظ سے تعبیر کیا، الرجال قوامون علی النساء. فہم جو ہوتی ہے، سمجھ مرد سے زیادہ عورت کے اندر ہوتی ہے، دماغ مرد کا بہت زیادہ ہوتا ہے. فرمایا کہ مرد کو کنٹرول کرنے والی اگر دنیا کے اندر کوئی شے ہے تو عورت ہے. ہم کہتے ہیں بہت جاہل، بیوقوف، کم فہم، وہ نہیں بولتی، لیکن اسے پتا ہے مرد کو کنٹرول کیسے کیا جائے. لیکن مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ قوام سے تعبیر کیا، اسے بتایا تم رہبر ہو. رہبر کسے کہا جاتا ہے؟ جو ہر ایک کو راستے پر لا سکے، وہ صلاحیت جس کے اندر ہے. تو صلاحیت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پاس دی ہے، لیکن دماغ سے کھیل جائے وہ صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جب ہمیں بتائیں گے کہ میں تمہارا رہبر ہوں، نگہبان ہوں، نگران ہوں، تمہاری ساری ذمہ داریاں میرے اوپر ہے، میری نسل جو چلنے والی ہے تمہارے بطن سے، اس نسل کی تعلیم کی ذمہ داری، تربیت کی ذمہ داری تمہاری ہے. ایک فکر تم کرو اور دنیا کی ساری فکر میں کروں گا کہ تمہارے رہنے کا اچھا انتظام، کپڑے کا معقول انتظام، چلنے کے لیے بہترین گاڑی، کھانے کے لیے انواع و اقسام کی نعمتیں میں تمہارے دسترخوان پر لا کے رکھ دوں گا. تم عالمہ بنو، فاضلہ بنو، انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، اس واسطے نہیں کہ تم دنیا کی باغ ڈور سنبھالو گی، اس واسطے نسل تمہیں چلانا ہے. یہ نہیں بتاتے. عورتیں آتی بھی نہیں جلسوں کے اندر. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیم گاہیں وہ بنائی جائے جہاں عورتوں کے لیے مخصوص نظم ہو. اگر آپ مسجد نہیں لا سکتے تو کم سے کم مسجد جیسا کئی ماحول بنائیں. مالدار تو دنیا کے اندر بھرے پڑے ہوئے ہیں. ایسی بلڈنگیں بنائیں جہاں عورت کے لیے نظم ہو، وہاں انہیں سمجھایا جائے، عورت کو سمجھائیں، مرد عورت کو سمجھائیں. اتنی کوشش کیا جائے کہ جتنی کوشش میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا 100 سال پہلے ایک جماعت نے جنم لیا تھا جسے RSS کہا جاتا ہے، وہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ اور اتنی پلاننگ کے ساتھ اور اتنی خاموشی کے ساتھ اس منظم جماعت نے جو پودا بویا تھا، آج اتنا تناور درخت، اتنا مضبوط درخت پیدا ہوا ہے کہ آپ کی اولاد قرآن تو پڑھتی ہیں لیکن قرآن کے مطابق عمل نہیں کر پاتی. وہ انہیں راستے دیتا اور منٹ سیکنڈ نہیں لگتا. پوری نسل سے کھیل جانا، پوری نسل کو تباہ و برباد کر دینا جس قوم کے اندر آ گیا ہے، یعنی وہ قوم منظم ہے. اور جسے کہا گیا تھا تم ایک بلڈنگ کے مانند ہو، ایک درخت کے مانند ہو، تم ایک جسم کے مانند ہو. انہیں ایسا بکھیرا گیا ہے کہ بوٹیاں آپ تلاش کرتے ہوئے پھر مسلمان. کہا گیا تھا کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو، اسے زخم لگے، دنیا کے کسی کونے میں دوسرا مسلمان ہو، اسے اس تکلیف کا احساس ہونا چاہیے. یہ ہے اسلام، یہ ہے مسلمان. میرے بھائی کو تکلیف، مجھے خوشی ہوتی ہے. اچھا الگ ہوا تھا، اب پتا چلے گا اسے، مجھ سے دور ہونے کا نتیجہ اب پتا چلے گا. یہ جو خوشی ہو رہی ہے یہ کفر اور نفاق سے بدتر ترین درجے کی ہے. اس سے بڑی کوئی برائی نہیں ہو سکتی. ہم کسی کی تکلیف میں خوش ہوں. دوسری بات، تربیت گاہ کے علاوہ ہر محلے کے اندر بزرگوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے جنہیں کوئی کام نہیں ہے، فارغ اولادیں کما رہی ہیں، اچھا پیسہ آ رہا ہے. ایسی جماعت بنائی جائے تجربے کار بزرگوں کی، پڑھے لکھے بزرگوں کی، جن کو ذمہ داری دی جائے کہ محلے کے ہر فرد کے اوپر تمہاری نگاہ ہونی چاہیے. اور بچی کیا کر رہی ہے، اس واسطے نہیں کہ چغلخوری کی جائے گی، اس واسطے کہ اس برائی سے کسی بھی طریقے سے روکنے کی ذمہ داری ہماری ہے. میں اسی محلے کا واقعہ بتاتا ہوں. 15-20 سال طارق بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. 15 سال پہلے ایک حادثہ ہوا تھا اسی ٹولی چوکی کالونی کے اندر. پورا محلہ ایک ہو گیا تھا. کسی ایک بچی کی برائی تھی، کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم سمجھائیں گے. عشاء کی نماز میں اعلان کیا گیا تھا، جمعے کا انتظار نہیں کیا گیا تھا کہ اس طریقے سے بچیاں بہک رہی ہیں. 15 سال کے بعد کیا وہ برائی ختم نہیں گئی؟ کیا اب کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہے؟ کیا کسی کے کام پہ جو نہیں ریکھتی؟ کیا کسی کا دل نہیں پسیجتا کہ اب بھی بچیاں بہک رہی ہیں، اب بھی بچے بہک رہے ہیں؟ انہیں کیسے روکا جائے، انہیں کیسے صراط مستقیم پر لایا جائے؟ ہمیں جب تک فکر نہیں ہوگی اور اس فکر کو عملی جامہ ہم نہیں پہنائیں گے، ایک ہو کر، متحد ہو کر، سب چغلخوری کو چھوڑ کر، دوسروں کی برائیاں کرنا چھوڑ کر اس طریقے سے سمجھیں کہ کوئی اولاد بگڑ رہی ہے وہ میرا بیٹا ہے،
وہ میری بیٹی. اگر یہ فکر آ جائے گی خدا کی قسم دن نہیں گزرنے پائے گا کہ اولادوں کو ہم یوں صراط مستقیم بتا. محبت ایک ایسی شے ہے جس سے پتھر کے اندر سے پانی نکالا جا سکتا ہے. انسان کے اندر تو دل گوشت کا اور اس دل کے اندر اتنی ہمدردی ہے. اس ہمدردی کو بس تھوڑا سا ہلانے کی ذمہ داری, تھوڑا سا ہم اسے پسند جائیں, تھوڑا سا اسے دھکا دیں اور بتائیں کہ تم انسان انس اور محبت کے خمیر اور مادے سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے. اگر تمہارے اندر محبت نہ ہوگی تو تمہاری پیدائش کا کوئی مقصد نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ